دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور ملائیشیا نے مختلف شعبوں میں اشتراکی عمل کو مزید فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ملائیشیا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ ملاقات کو مفید اور جامع قرار دیا ہے۔ امریکی صدر کے 20 نکاتی منصوبے پر عمل درآمد اور تبادلہ خیال کے لیے مذاکرات آج قاہرہ میں ہو رہی ہیں۔ اور خواتین کے ICC عالمی کپ میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ آج اندور میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور ملائیشیا نے دفاع، زراعت اور نئی ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں اشتراکی عمل کو مزید فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے پتراجایا میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بعد میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملائیشیا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ اپنی ملاقات کو مفید قرار دیا اور کہا کہ بات چیت میں تمام اہم امور پر روشنی ڈالی گئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ٹیکنالوجی، IT، مصنوعی ذہانت اور اقتصادی ترقی کے دیگر شعبوں میں ملائیشیا کی مہارت سے استفادہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے ملائیشیا کے ساتھ اشتراکی عمل کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا، جس کے تحت نہ صرف ملائیشیا کی مہارت سے استفادہ کیا جائے گا بلکہ مشترک اور باہمی مفاد کے منصوبوں پر عمل درآمد بھی ہوگا۔ وزیر اعظم نے ملائیشیا کے وزیر اعظم کی جانب سے پاکستان سے $20 کروڑ مالیت کا گوشت درآمد کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر ملائیشیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان مسلسل بڑھتا ہوا اقتصادی تعاون ہمیشہ انتہائی اہم رہا ہے۔ ملائیشیا نے پاکستانی چاول کی درآمد میں اضافہ کیا ہے، جبکہ انہوں نے پاکستان سے گائے کے گوشت کی درآمد میں بھی سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ نئی ٹیکنالوجیز میں تعاون کے امکانات پر بھی روشنی ڈالی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے فلسطین کے بارے میں پاکستان کے موقف کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ملائیشیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن اقدام کے معترف ہیں۔ اس سے قبل دونوں فریقوں نے اعلیٰ تعلیم، سیاحت، حلال سرٹیفکیٹس، انسداد بدعنوانی کی کوششوں اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ کیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے الگ الگ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوں گے۔ ایوان زیریں کا اجلاس شام 5 بجے جبکہ ایوان بالا کا اجلاس سپہر 4 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ایوانوں میں قانون سازی سمیت قومی اہمیت کے اہم معاملات زیر بحث آئیں گے۔ سعودی شورا کونسل کا وفد اسپیکر عبداللہ بن محمد بن ابراہیم الشیخ کی سربراہی میں آج اسلام آباد پہنچے گا۔ عبداللہ بن محمد بن ابراہیم الشیخ نے ایک بیان میں امید ظاہر کی کہ دورہ سعودی کونسل اور پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے درمیان تعاون کے نئے مواقع کھولنے میں معاون ثابت ہوگا۔ دورے کے دوران عبداللہ بن محمد بن ابراہیم الشیخ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کے ساتھ باضابطہ بات چیت کریں گے۔ وہ دو طرفہ تعلقات کے جائزے اور انہیں مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کے لیے متعدد سینئر پاکستانی حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات آج مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہو رہے ہیں۔ یہ مذاکرات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے پر عمل درآمد پر بات چیت کے لیے ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر کے منصوبے کے مطابق حماس تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گی اور اسرائیل غزہ سے اپنی فوجیں واپس اس مقام پر لے جائے گا جہاں یہ اگست میں تھیں۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے مسلسل حملوں میں مزید 24 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ پر اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک 67,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ سعودی طرز زندگی کی پہلی نمائش آج سے ریاض میں شروع ہوگی اور رواں ماہ کی 8 تاریخ تک جاری رہے گی۔ یہ سعودی عرب میں اپنی نوعیت کی پہلی بین الاقوامی نمائش ہے جس میں 140 سے زیادہ مقامی اور بین الاقوامی برانڈز شامل ہیں۔ اس نمائش کا مقصد عالمی شراکت داری کو فروغ دینا اور ویژن 2030 سے منسلک سعودی عرب کی فیشن انڈسٹری کی ترقی میں مدد کرنا ہے۔ تبت میں ماؤنٹ ایورسٹ پر 4,900 میٹر کی بلندی پر شدید برف باری کے باعث سینکڑوں کوہ پیما پھنس گئے ہیں۔ چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن کے مطابق 350 کوہ پیماؤں کو برفانی طوفان سے بچا لیا گیا ہے، جبکہ کیمپ میں پھنسے 200 سے زائد افراد سے رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ مسلسل شدید برف باری اور ہوائیں امدادی کوششوں میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔
پاکستان کے محکمہ موسمیات نے سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں آج متوقع شدید سمندری طوفان شکتی کے خطرے کے پیش نظر ماہی گیروں کو انتہائی محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ تمام ماہی گیروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ شدید موسمی حالات کے انتہائی خطرے کے باعث آج گہرے سمندر میں جانے سے گریز کریں۔ اگلے 36 گھنٹوں کے دوران شمال مغربی اور مغربی وسطی بحیرہ عرب میں تیز رفتار اور اونچی لہروں کے ساتھ شدید سمندری صورتحال کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اور خواتین کے ICC عالمی کرکٹ کپ میں آج اندور میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔